السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تعلیم حکایت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیپٹر نمبر 10 پیج نمبر 156 سے ہے۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حارث بن حزن کی بیٹی، ان کا اصل نام برہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا۔ پہلے ابو رحم بن ابو عزا کے نکاح میں تھیں۔ اکثر مورخین کا یہی قول ہے اور بہت سے اقوال ان کے پہلے خاوند کے نام میں ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی 2 نکاح ہوئے تھے۔ بیوہ ہو جانے کے بعد ذوالقعدہ سن 7 ہجری میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے تھے، موضع صرف میں نکاح ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ عمرے سے فراغت کے بعد مکہ میں رخصتی ہو جائے، مگر مکہ والوں نے قیام کی اجازت نہ دی، اس لیے واپسی میں صرف ہی میں رخصتی ہوئی، اور صرف ہی میں خاص اسی جگہ جہاں رخصتی کا خیمہ تھا سن 51 ہجری میں صحیح قول کے موافق انتقال ہوا، اور بعض نے 61 ہجری میں لکھا ہے۔ اس وقت ان کی عمر 81 برس کی تھی اور اسی جگہ قبر بنی۔ یہ بھی عبرت کا مقام ہے اور تاریخ کا عجائبہ ہے کہ ایک سفر میں وہاں نکاح ہوا اور دوسرے سفر میں وہاں رخصتی، اور عرصے بعد اسی جگہ قبر بنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب سے زیادہ متقی اور صلہ رحمی کرنے والی تھی۔ یزید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کا مشغلہ ہر وقت نماز تھا یا گھر کا کام، اگر دونوں سے فراغت ہوتی تو مسواک کرتی رہتی تھی۔ جن عورتوں کے نکاح پر محدثین و مورخین کا اتفاق ہے، ان میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سب سے آخری نکاح ہے۔ ان کی درمیانی ترتیب میں البتہ اختلاف ہے، جس کی وجہ سے ان نکاحوں کی تاریخ کا اختلاف ہے، جیسا کہ مختصر طور پر معلوم ہوا۔ ان 11 بیویوں میں سے 2 کا وصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو چکا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خزیمہ کا۔ باقی 9 بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت موجود تھیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بعض نکاح بعض محدثین و مورخین نے لکھے ہیں جن کے ہونے میں اختلاف ہے، اس لیے انہی بیویوں کا ذکر لکھا ہے جن پر اتفاق ہے۔ بھائی دوسرے جو کچھ پڑھا گیا اور سنا گیا، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور ان تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ پاک نے ان نبیوں والا کام میری، آپ کی اور تمام عالم کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی ہے کہ خود بھی ہم ان تمام باتوں کو سیکھیں، عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جو مسلمان بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو مسلمان پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانی کو ختم فرما کے راحت چین سکون عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔
یا اللہ پاک تمام مسلمانوں کی ہر قسم کی ناگہانی سے حفاظت فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔